اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آج آپ تمام احباب کی خدمت میں عارفوں کے سلطان حضرت سخی سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ الواصلین، حضرت سخی سلطان محمد باہو پاک رحمت اللہ علیہ آپ کا سفر دہلی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو یہ ویڈیو، یہ میری کوشش پسند آئے گی۔ تو پیارے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ پیر سید عبد الرحمن دہلوی قادری رحمت اللہ علیہ کی طرف دہلی روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ خلیفہ سلطان حمید بکھر والے بھی تھے۔ اثناء سفر میں ایک مجذوب پیچھے سے آیا اور اس نے ایک لکڑی سلطان حمید کی پشت پر دے ماری، جس سے سلطان حمید بے ہوش و بے خود ہو کر گر پڑے۔ وہ مست مجذوب دوبارہ لکڑی مارنا چاہتا تھا کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، بس کر، ہم اہل سنت درویش ہیں۔ یہ سن کر وہ مست باز آ گیا اور چلا گیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے سلطان حمید پر توجہ فرمائی اور انہیں حالت سکر سے حالت صحو میں واپس لے آئے۔ جب سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ دہلی کے پاس پہنچے تو پیر سید عبد الرحمن دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک درویش کو آپ رحمت اللہ علیہ کا حلیہ بتا کر بھیجا کہ اس وضع قطع کے ایک فقیر درویش کو فوراً لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ درویش آپ کو آ ملا اور شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ پیر صاحب آپ کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گئے اور آپ کو آپ کا ازلی فضلی نصیبہ ایک دم میں عطا کر دیا، اور آپ فیض فضل پروردگار سے مست، ازلی نعمت باطنی سے پیوست اور صاحب یافت و رسید دہلی کے بازاروں میں گشت کرنے لگے، اور ہر خاص و عام پر آپ رحمت اللہ علیہ کی توجہ برسنے لگی۔ آپ کا وجود مسعود نور حضور سے معمور تھا، جس سے فیضان انوار کا بے اختیار صدور تھا۔ خلق خدا کو فیض عام ہو گیا، لوگوں کے قلوب روشن ہونے لگے، زبان پر ذکر نفی اثبات لا الہ الا اللہ رواں ہو گیا۔ جو اس باطنی صورتحال کا جائزہ لینے آتا وہ بھی شکار ہو جاتا۔ خلقت جمگٹھوں میں آئی اور راستے بند ہو گئے اور شہر میں کوہرام مچ گیا۔ درویشوں نے سارا ماجرا پیر سید عبد الرحمن دہلوی رحمت اللہ علیہ کو جا سنایا کو کوئی فقیر عارف دہلی کے بازاروں میں خلق خدا کو اپنی توجہ باطنی سے سرے عام نواز رہا ہے اور لوگوں کو جذبات الہیہ سے مغلوب الحال کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، جا کر درویش کا عطا پتہ کرو کہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس خانوادہ اور سلسلہ سے تعلق ہے۔ درویشوں نے تحقیق کی تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی فقیر درویش ہے جسے شاہ صاحب نے تلقین فرمائی تھی۔ جب شاہ صاحب کو پتہ چلا تو قدرے ملول ہوئے اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو بلا بھیجا۔ پھر سرزنش کے انداز میں کہا، اے درویش، ہم نے تو یہ نعمت خاص تجھ پر عطا کی تھی، تو نے اسے عام کر دیا۔ آپ جواب میں یوں گویا ہوئے، یا شیخ، جب کوئی خاتون روٹیاں پکانے کے لیے توا بازار سے خریدتی ہے تو اسے بجا کر دیکھتی ہے کہ آیا ٹھیک کام دے گا یا نہیں۔ اسی طرح جب کوئی لکڑی کی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر تسلی کرتا ہے کہ آیا اس میں مطلوبہ لچک ہے یا نہیں۔ اسی طرح میں نے آپ سے نعمت عظمیٰ پائی تو اس کی آزمائش کی کہ مجھے کس قدر نعمت عطا ہوئی۔
اور اس کی ماہیت اور کیفیت کیا ہے۔ جس طرح مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سے خلق خدا کی بھلائی کا حکم ہوا تھا، آپ سے بھی امر ہوا تھا کہ نعمت کو آزماؤ اور فیض کو عام کر دو۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ نعمت ترقی پر ہوگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ پیر سید عبد الرحمن دہلوی رحمت اللہ علیہ سے مزید تلقین و ارشاد حاصل کر کے رخصت پائی۔ انوار و فیوزات کے غلبات میں آپ پھر بازار آئے۔ جمعہ کا روز تھا اور دہلی کی مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر مع امراء، وزراء اور مصاحبین ادائے نماز کے لیے وہاں موجود تھا۔ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کالی کملی اوڑے سب سے پیچھے مسجد میں بیٹھ گئے، آنکھیں موند لیں اور تمام حاضرین کے دلوں کی طرف متوجہ ہوئے تو تمام حاضرین جوش اور وجد میں آ گئے۔ ایک کیفیت طاری ہو گیا، سرور حضور رگوں میں دوڑ گیا۔ روحانی جذبات کا طوفان تھا کہ تھمنے میں نہ آ رہا تھا۔ صرف 3 اشخاص، اورنگزیب عالمگیر، قاضی اور کوتوال توجہ کی تاثیر اور نگاہ کے اثر سے محروم رہ گئے۔ شاید آپ نے انہیں کسی حکمت کے تحت اپنے بانی نافع کے حلقہ اثر سے باہر رکھا تھا۔ انہوں نے آ کر آپ سے دست بستہ استدعا کی کہ اے مرد خدا، ہمیں اس باطنی نعمت سے محروم نہ رکھ اور اپنی توجہ سے مستفید فرما۔ ہم سے کیا تقصیر ہوئی ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے تو یکساں توجہ کی تھی، تم پر اس لیے اثر نہ ہوا کہ تمہارے دل سخت ہیں۔ بادشاہ فیض کے لیے ملتجی ہوا تو آپ نے فرمایا، اس کی شرط یہ ہے کہ تم اور تمہاری اولاد ہماری اولاد اور پسماندگان کے لیے دنیاوی مال کی مروت نہ کریں اور نہ ہمارے مکان پر آئیں، تاکہ تمہاری دنیاوی متاع ہماری اولاد کے لیے باعث نزاع اور موجب گمراہی نہ ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ سے اس بات کا اقرار لے کر اس پر توجہ فرمائی اور اپنے خصوصی فیض سے بہرمند کیا۔ بادشاہ نے بیعت حاصل کرنے اور مرید ہونے کی استدعا کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا شیوہ گمنامی ہے، بادشاہ کی مریدی سے یہ اصول قائم نہ رہے گا، لہٰذا میری تلقین اور ارشاد کی شرط یہی ہے کہ مجھے کبھی ظاہراً یاد نہ کرنا، میں تجھے باطن میں ملا کروں گا۔ پھر وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو اورنگزیب نے یادگار کی التجا کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہیں کھڑے کھڑے رسالہ اورنگ شاہی تحریر کر کے بطور یادگار بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ یہ رسالہ اب حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی دستیاب تصانیف میں سے ایک ہے، جن کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے۔ تو پیارے دوستو، دہلی سے واپسی پر سر راہ آپ کسی جنگل کے درخت کے نیچے استراحت فرما رہے تھے کہ ہندو سنیاسیوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ انہیں دہلی جانا تھا اور وہ راستہ بھول گئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو راستہ پوچھنے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور پکار کر کہا، میاں اٹھو اور ہمیں دہلی کا راستہ بتاؤ۔ پہلے تو آپ رحمت اللہ علیہ خاموش پڑے رہے، لیکن جب انہوں نے آپ کے چہرے سے چادر کے پلو کو کھینچا تو آپ نے اٹھ کر ان کی طرف دیکھا اور پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں کلمہ طیبہ کا راستہ بتا دیا جو سیدھا منزل حقیقی تک پہنچاتا ہے۔ آپ کی زبان سے کلمہ طیبہ سننے کی دیر تھی کہ وہ سب سنیاسی کلمہ پڑھتے ہوئے آہو بقا کرنے لگے۔
کلمہ کی ایک ضرب جو آپ نے لگائی ان کی کایا پلٹ دی، وہ آپ کے ہاتھ پر تائب ہو کر اللہ کے برگزیدہ بندے بن گئے۔